کہیں گے یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، بریک لے لیں، اور بریک ویسے بھی کہتے ہیں کہ ضروری ہے، آپ کو بہت سی چیزیں یاد آ جائیں گی کہ کیا کچھ ہوا کھڑی کے اندر۔ خواتین و حضرات بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد راجہ نوید گوگا سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں مہمان شخصیت موجود ہیں راجہ نوید اختر گوگا صاحب، جو کہ نام تو ان کا بہت پیارا ہے اور شخصیت بھی بڑی پیاری ہیں اور نوجوانوں میں کافی مقبول ہیں۔ اور بریک کے دوران ہمیں بہت سی کالیں موصول ہو رہی تھیں، میسج بھی آ رہے تھے، ابھی بھی کال ہے ایک میرے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راجہ عرفان بول رہے ہیں کرسیاں تو۔ جی عرفان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ جی ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ کیا کہنا چاہیں گے گوگا صاحب سے؟ راجہ صاحب بیٹھے نا، میں دیکھے بڑا خوشی ہوئی ہے دیکھنے کی۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب بھائی بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ جی جی بالکل، کیا خیال ہے؟ بالکل جی بہت خوبصورت، یقین جانو کہ ساڑے لگے کھڑی نہیں ہے اصل ہے شان نے۔ صحیح گل ہے، صحیح گل ہے۔ ہمارے بچپن نے دوست نے محبوب آ رہا بڑے صحیح بچپن کے دوست نے تو بڑا وقت کٹھا گزارے ہیں، تو راجہ صاحب واقعی اچھے انسان ہیں۔ تسی کہڑے گراں دو جی؟ میں موزہ سنکیا۔ اچھا اچھا گرائیں دو پھر تے؟ ہاں پھر ٹھیک ہے نا، ویلی ہومز تک ہے نا، اتھا رہنا میں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی نوید صاحب آپ کے چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بڑا شور ہے کہ نوجوان انقلاب لے کے آئیں گے، آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان آدمی ہیں کھڑی کے اندر اور میرپور کے اندر، کیونکہ اکثریت یہاں انہی علاقوں سے، اور پروگرام دیکھنے والے آپ کے ووٹر سپورٹر بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، چاہے چودھری ارشد صاحب ہوں، چاہے رخسار صاحب ہوں، چاہے راجہ نوید اختر گوگا صاحب ہوں۔ توقعات لوگوں کی تینوں سے یہی ہیں کہ کھڑی کے اندر کام ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ نوید اختر گوگا کی شکل میں؟ راجہ نوید اختر گوگا کو اگر موقع ملتا ہے تو جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی پارٹی کو اقتدار ملنے کے باوجود آپ کے حلقے کو اگنور کیا گیا، راجہ نوید اختر گوگا کا پہلا اقدام کیا ہوگا کہ کیا کام جو ہے وہ حلقے کے لیے بہت ضروری ہے؟ راجہ صاحب سب سے پہلے تو میں جو اس کھڑی کے اندر ایک معرومی پائی جاتی ہے، ایک ہمارا جو سسٹم ہے سفارش کلچر ہے کہ ایک میرٹ کو جو اس کی پامالی کی جاتی ہے، ایک جو اچھا پڑھا لکھا نوجوان ڈیزرونگ، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح کا بڑا سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں ہے یا اس کی کوئی اس طرح کی سفارش نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگنور کر کے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں گا جو کھڑی کے اندر ان لوگوں کے لیے کام کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حقدار ہیں، اور میری اس حوالے سے کھڑی کے اندر ایک تاریخ گواہ ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملا، جب بھی مجھے ایسی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت میں ضلع کا صدر بھی رہا ہوں، سیکرٹری جنرل رہا ہوں، مجھے اگر کوئی چیز ملی ہے تو میں آپ کو چند نام بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے بھرتی کروائے ہیں، اور وہ میں نے ایک طرف تو وہ تھے جو 300-400 ووٹ کے مالک تھے، اور ایک طرف وہ تھے جن کے پاس 3 ووٹ تھے، 4 ووٹ تھے یا 5 ووٹ تھے، اور ان کا میں نے کرائٹیریا کیا طے کیا کہ ان میں سے ڈیزرونگ کون ہے۔ اور میں خدا گواہ ہے کہ میں یہ بات، کیونکہ ایک آپ کے اتنے بڑے چینل پہ بات کر رہا ہوں، کہ میں نے ان لوگوں کو ترجیح دی اور جو اس گھر کے واحد کفیل جو وہ بنے، اور میری وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کی، اور وہ میں نے ان 400-500 ووٹوں کو نہیں دیکھا، لیکن میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان نوجوانوں کے لیے کھڑی کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہوں، پھر تعلیم یافتہ اور نوجوانوں کو میرٹ کے اوپر، پھر جو یہ تھانے کچہری کا جو کلچر ہے، جو ہمارے اندر یہاں پہ ظلم و ستم کا جو ایک ہمارا ہے کہ جتنا بڑا ہوگا، میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ہوگا کہ سسٹم پورا چینج ہوگا۔ یس، آپ اس سسٹم کو اکیلے راجہ نوید اختر گوگا، جبکہ آپ کی پارٹی پاکستان میں 2 دفعہ اقتدار میں رہی ہے، وہ سسٹم کو ختم نہیں کر سکی۔ پنجاب میں اس وقت آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے، وہ اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکی۔ ابھی آپ اس سسٹم کو کیسے چینج کریں گے، اور وہ بھی ایک حلقے میں جہاں پہ تھانے کچہری کی سیاست جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ تھانے کچہری کی سیاست ہے؟ میں ایک آپ کو بات، پھر کیسے آپ اس کو چینج کریں گے؟ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس وقت پاکستان کے حوالے سے مجھے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو رہنے دیں، آپ کھڑی کو بات کریں۔ بالکل میاں نواز شریف نے، وہ آپ نے بات کی، میاں نواز شریف نے تبدیلی لائی۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال کا موقع دیا جاتا تو ایشیا کا پاکستان ٹائیگر بن سکتا تھا،
کسی بھی آپ کمپیئر کر لیں، کسی بھی جو وہ آپ چاہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو. پنجاب میں تو ابھی موقع ہے نا بھائی، دیکھیں پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ لوگ. پنجاب ایک صوبہ ہے اور اس کے اوپر ایک مرکز بیٹھا ہوا ہے، ہمیں وہ فنڈ نہیں دیے جاتے اس طرح کا. ہاں الحمدللہ پنجاب کے اندر پورے آپ باقی 3 صوبوں کا موازنہ کر لیں اور صوبہ پنجاب کا کر لیں تو پنجاب میں آپ کی کوئی بھی نیشنل سطح پہ میاں نواز شریف آئے روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑے گلے شکوے بھی کرتے ہیں، لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے یا میاں شہباز شریف صاحب نے یا آپ کے کسی ایم این اے نے یا آپ کے کسی منسٹر نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ وفاقی حکومت نے ہمارے فنڈ روک رکھے ہیں. میری نظر سے تو نہیں گزرا، بہت دفعہ لیکن اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے، اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے. جب بھی حکومت گرنے کی اور وزیر اعظم کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب ان کو بالکل اوکے کر دیتے ہیں اور پھر معاملہ وہیں کا وہیں. فنڈ کب رکے ہیں گوگا صاحب؟ نہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. فنڈ میاں شہباز شریف جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، الحمدللہ انہوں نے پنجاب کے اندر آپ ہر جو ان کا صوبائی حلقہ ہے آپ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک تعمیر و ترقی کا ایک طوفان ہے، انہوں نے بہت کام کروا رہے ہیں. طوفان واقعی فلڈ کی شکل میں طوفان سب کچھ لے کے اڑ گیا، وہ ہمارے گنوں کا ایک تھا. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پھر آج میں اپنی بات کرتا ہوں ضلع میرپور کی. میں اپنی انہی کا تسلسل اپنے قائد میاں نواز شریف، اپنے قائد شہباز شریف کی جو تسلسل ہے میں میرپور کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرپور کے اندر آپ ابھی آئیں ڈڈیال سے لے کے کھڑی تک میں نے نوجوانوں کو اتنا منظم کیا ہے، اتنا میں نے پلاننگ کے ساتھ بہت سارے نوجوان میں ڈڈیال کے اندر، چکسواری کے اندر، پھر میرپور کے اندر. میری گوگا صاحب ساری زندگی کی سروس آپ کو پتہ میرپور کی ہے. یس، میں صحافت میں نے 18 سال میرپور کی ہے، سیاست میں نے میرپور کی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. جب صحافت کی ہے تو پھر کھل کے صحافت کی ہے. مجھے پتہ ہے میرپور میں کتنی تبدیلی ہے. 6-7 مہینے مجھے میرپور سے آئے ہوئے ہیں. لیکن چینج کی بات جب آپ کرتے ہیں راجہ صاحب، پھر آپ کی جماعت کے اوپر آپ کی جماعت کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ مطلب میں آپ کے جو صدر ہیں جماعت کے یا جو کنوینئر بنے ہوئے راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کے اوپر یہ الزام ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک قبیلے کو یا ایک برادری کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر خود بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر یہ آپ الزام لگاتے ہیں تو میں اس الزام کو سر خم تسلیم کرتا ہوں. تو یہ الزام بھی ہے. چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو چینج کے لیے آپ کو سب کو ساتھ ملانا ہوگا. اگر مجھے بات نہیں کرنے دیں ابھی ساری، کیونکہ ایک ایسی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا وہ گروہ جو برادری ازم، مثلا چودھری یاسین صاحب ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ایک کمپلیٹ وہ صرف برادری کی سیاست کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ برادری کا جو ہے وہ صرف پہچان کے لیے دیا تھا. ایسا یہ اس کو نیگیٹو استعمال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، فاروق حیدر صاحب کی تاریخ بالکل آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جیسا ایک جو اس پیشے سے بہت آپ اسٹوڈنٹ سیاست کے حوالے سے ہو یا پریس کے حوالے سے ہو، آپ کا اویئرنیس آپ کی جو ہے وہ بے شمار ہے. میں فاروق حیدر صاحب، ابھی یہ چودھری طارق فاروق صاحب ہیں، ہر کون سی برادری ہے، یہ نون لیگ کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ یہ راجو کی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کوئی ان کا عقل شاید ان کی شاید غائب ہے کہ تمام برادریاں، کشمیری بھی ہیں، سید بھی ہیں، راجے بھی ہیں، جٹ بھی ہیں، گجر بھی ہیں، مغل بھی ہیں، اب سدن بھی ہیں. سدن سب سے زیادہ ہیں بھی ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ ایسی بات کرنے سے پہلے ان کو یہ الزام لگاتے ہیں آپ. بالکل 101% یہ بات ہے کہ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو سیاست کو کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں ان کے بارے میں مجھے ایک بات کہنے دیں. میں کیونکہ کالر بھی ہیں لائن پہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ راجہ نوید اختر کے منہ سے جب سردار عتیق کے لفظ نکلتے تھے قائد، اور سردار قیوم کے لفظ نکلتے تھے کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، اب بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتے ہیں. اب آپ نواز شریف کو بھی قائد کہتے ہیں، شہباز شریف کو بھی قائد کہتے ہیں، فاروق حیدر کو بھی قائد کہتے ہیں. تو یہ کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ اور آپ جیسے اور جو پرانے مسلم کانفرنسی تھے اور نظریاتی مسلم کانفرنسی تھے، آپ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے. آپ کے پاس وقت کم ہے، میں اس کا جواب پہلے دے لوں. کال اس کا اگر بہت اچھا مجھے، بالکل میں اس کا جواب آپ سے لوں گا، ایک کال لے لوں گا.
بالکل جواب لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جی راجہ رخسار بول رہا ہوں, دو راجہ نوید گوگا سے بات کرنی ہے. جی بات کریں. جی راجہ نوید گوگا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب راجہ نوید گوگا ساری شان ہے جی, کھڑی نہیں, بڑی مہربانی. نوجوان لیڈر ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی موقع دیتا ہے جس نے غلط کرنے جناب اسے طرح پائے جاسن. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. راجہ انکل سوال جڑا میں پوچھا اس نے جواب سنو. بہت شکریہ, تھینک یو. میں ایک بات, کیونکہ آپ نے بہت سارے قائد میں نے کہا کہ ہاں جی, میں دیکھیں میری سیاست آپ کے سامنے ہے. میرے تمام وہ لوگ جو میرے ساتھ سیاست کرتے رہے, کہ جب میں سردار عتیق صاحب کو یا سردار قیوم صاحب کو قائد کہتا رہا تو میں نے 21 سال انہیں کو قائد مانا ہے. کوئی کسی لیفٹ رائٹ میں نے نہ تو اپنی قیادت بدلی ہے, یہ کوئی ثابت کر دے میں ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں. ایک بات سنیں, میری اس کی وجہ بھی میں نے بتاتا ہوں کہ سکندر صاحب 5 سال جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, میں سردار عتیق صاحب کے ساتھ رہا ہوں. میں نے اس حکومت کو اپوزیشن کے طور پر جو ہے وہ میں نے کام کیا. پھر سردار عتیق صاحب 3 جگہوں پہ وہ اقتدار سے ہٹے, سردار قیوم صاحب ہٹے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں نے اقتدار تب سردار عتیق صاحب کو چھوڑا. میری ایک بات, ایڈوائزر بننا چاہتے تھے آپ؟ نہیں, میں کوئی ایڈوائزر, میں بالکل برملا کہتا ہوں, سب لوگ سن رہے ہیں. اگر سردار عتیق صاحب یہ ثابت کر دیں کہ میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ایک بات, میں نے عتیق صاحب کو کچھ چیزیں کہی تھی کہ آپ نے یہ نہیں کرنی ہے. میں نے دیکھیں جہاں صاحب کوئی جو ہے وہ حکومت کو نہیں چھوڑتا ہے, کوئی مراد کو نہیں چھوڑتا ہے. میں نے کوئی نون لیگ کا اس وقت کے جو ہے وہ دور تک کوئی چانس نہیں تھا بننے کا. میں نے عتیق صاحب کی ان پالیسیوں کی وجہ سے تب چھوڑ دیا. میں نے ان کو فون کر کے میں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں خود جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گا. انہوں نے مجھے فون کیے, انہوں نے اپنے بیٹے کی سربراہی میں 26 لوگ میرے گھر بھیجے. مجھے پھر انہی کے فون پہ مجھ سے بات کی. میں نے کہا جی کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے, اب میں واپس نہیں آ سکتا ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اقتدار کے لیے نہیں, میں عوام کی خدمت کے لیے سیاست کر رہا ہوں. میرا مشن اپنی کرسی نہیں ہے, میرا مشن اپنے ذات کا نہیں ہے, میرا مشن جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے. اس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. میں دیکھیں یہ بات کوئی آسان نہیں ہے کہ جس پارٹی میں 40 سال تک ہم رہے ہیں, میرا خاندان 40 سال تک جو وہ ایک پارٹی میں رہا ہوں. پھر میں اپنی بات کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سیاست لے کر سردار قیوم سے لے کر جو وہ سردار عتیق صاحب تک میں ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میں نوید بھائی آخری سوال, کیونکہ 2-3 منٹ ہیں. نوید گوگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جذباتی نوجوان ہے, اور اس کے ساتھ راجہ ظفر معروف کا نام آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈپلومیٹ ہے, ڈپلومیسی سے کام لیتا ہے. راجہ نوید گوگا جو ہے وہ ایک جذباتی آدمی ہے, اور کام بھی لوگوں کے آپ نے کروائے. ایک ہی حلقے سے تعلق ہے, وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم کانفرنس میں آئے, وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. راجہ نوید, پولیٹیکل جب آپ ورکر ہوتے ہیں یا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں تو اوبویسلی یو وانٹ ٹو گیٹ سم پوزیشن, جہاں آپ جا کے اس پوزیشن, کوئی MLA بننا چاہتا ہے, کوئی چیئرمین بننا چاہتا ہے. کیا راجہ نوید گوگا نے, آخر میں 1 منٹ میں اس کا جواب لوں گا, کیا راجہ نوید گوگا اپنے جذبات کی وجہ سے, آپ کا اندر کا انسان کیا کہتا ہے کہ جذبات کی وجہ سے جو آپ جذباتی فیصلے کر دیتے ہیں سم ٹائم, اس کی وجہ سے راجہ نوید اختر گوگا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکا؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں آپ مجھے اس کا جواب جو ہے وہ مختصراً 1 منٹ میں دیکھیں. جہاں صاحب, میں جذبات, میرے حلقہ, میرے ضلع کے لوگ میرے بارے میں سب جانتے ہیں, میرے جذبات نہیں ہیں. میں اصول کی سیاست کرتا ہوں. میں اقتدار کی سیاست نہیں کرتا, بلکہ اقتدار کے جو غلط فیصلے ہیں ان کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہوں. بہت شکریہ راجہ نوید اختر گوگا, اور بہت اچھی آپ نے بات کی. خواتین حضرات, راجہ نوید اختر گوگا نے بات کی, اصول کی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اصول ہی انسان کے اندر ہونے چاہیے. منافقت جو ہے وہ پورے ملک سے ختم ہونی چاہیے, اور اصول کے اوپر, میرٹ کے اوپر کام کرنے چاہیے, جیسے نوید اختر گوگا صاحب نے بات کی. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ان کی سوچ کی طرح باقی لوگوں کے اندر بھی یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ میرٹ اور ایک مثبت سوچ جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ جہاں رہیں خوش رہے اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.